السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہمارے آج کے اس درس کا موضوع ہے الشفاعہ، شفاعت کے مسائل۔ میدان حشر میں طویل مدت تک بھوکے پیاسے، شدید گرمی اور بدبودار پسینے میں شرابور لوگ تنگ آ کر کبار انبیاء کرام علیہم السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حساب و کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے۔ آخر میں محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ حاضر ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے سفارش کریں گے۔ اسے شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں بہت سارے احادیث ہیں، میں آپ کے سامنے یہ حدیث بخاری مسلم کا متفق علیہ حدیث پیش کرتا ہوں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا، فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته ويقول ائتوا نوحا عليه السلام أول رسول بعثه الله، فيأتونه فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته ائتوا إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا، فيأتونه فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته ائتوا موسى الذي كلمه الله، فيأتونه فيقول لست هناكم خطيئتهم خطيئته، ائتوا عيسى عليه السلام فيأتونه فيقول لست هناكم، ائتوا بمحمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فاستأذن على ربي، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقال لي ارفع رأسك سل تعطه، وقل يسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم اشفع، متفق علیہ۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگ اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے ہمیں اپنے رب کے حضور کسی سے سفارش کروانی چاہیے تاکہ وہ یعنی اللہ جل جلالہ ہمیں اس جگہ یعنی حشر کی تکلیف سے نجات دے۔ چنانچہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں۔ آج ہمارے رب کے حضور ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ وہ حساب و کتاب شروع کرے اور حشر کی تکلیف سے ہمیں نجات دے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میں اس لائق نہیں، اور اپنی غلطی یاد کر کے نادم ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے سب سے پہلے رسول ہیں۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے تو وہ کہیں گے آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا،
اور اپنی غلطی یاد کر کے نادم ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، انہیں اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، وہ بھی اپنی غلطی پر نادم ہوں گے اور کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دنیا میں براہ راست کلام سے نوازا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دنیا میں براہ راست کلام سے نوازا، اللہ نے اس کا کلام کیا۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے تو وہ کہیں گے آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے تو وہ بھی یہی جواب دیں گے آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، تم لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان کے اگلے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کیے جا چکے ہیں۔ پھر لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اللہ جل جلالہ سے باریابی کی اجازت طلب کروں گا، اور جیسے ہی اپنے رب کو دیکھوں گا سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ سبحانہ و تعالی اللہ جل شانہ جتنی مدت تک چاہے گا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ پھر کہا جائے گا سر اٹھاؤ، سوال کرو دیے جاؤں گے، بات کرو سنی جائے گی، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور پھر اس اجازت ملنے پر اپنے رب کی وہ حمد و ثنا کروں گا جو اللہ جل جلالہ مجھے اس وقت سکھائے گا۔ حمد و ثنا کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور لوگوں کے لیے سفارش کروں گا جو مان لی جائے گی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اعلیٰ درجے کی حدیث متفق علیہ۔ شفاعت کبریٰ، شفاعت کبریٰ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے اور اللہ جل جلالہ کے عرش کے نیچے پہنچ کر سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیر تک حمد و ثنا کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت ملے گی۔ اس بارے میں ایک حدیث امام مسلم نے لایا، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك رواه مسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن، قیامت کے روز میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا۔ جنت کا خازن دروازہ کٹکھٹانے پر پوچھے گا کون ہے؟ میں جواب دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خازن کہے گا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا۔ اسی مسلم نے روایت کی اپنے صحیح میں۔ شفاعت کبریٰ کے نتیجے میں سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 49 لاکھ افراد بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ 49 لاکھ افراد بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے، امام ترمذی نے لایا حدیث جو صحیح، عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل 1,000 70,000 و3 حثيات من حثيات ربي رواه الترمذي وقال حديث صحيح۔ أبواب صفة القيامة باب ما جاء في الشفاعة، رقم الحديث 1984۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میری امت سے
70,000 افراد کو وہ بلا حساب اور عذاب جنت میں داخل فرمائے گا، اور ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 آدمی جنت میں داخل فرمائے گا، اور 3 لب بھرے ہوئے میرے رب کے اور بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے نتیجے میں پہلے جو کہ برابر ایمان رکھنے والے مسلمان جہنم سے نکالے جائیں گے، پھر چیونٹی آرائی کے برابر ایمان رکھنے والے مسلمان جہنم سے نکالے جائیں گے، اور آخر میں چیونٹی آرائی سے بھی کم ایمان رکھنے والے مسلمان جہنم سے نکالے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور عظیم حدیث جو ہے وہ 3 حدیثیں میں پیش کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعداد جنت میں چلی جائے گی کہ جنت کی آدھی آبادی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اس بارے میں امام مسلم نے حدیث لایا عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ترضون ان تكونوا ربع اهل الجنة قال فكبر ثم قال اما ترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنة قال فكبرنا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة وسأخبركم عن ذلك ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض رواه مسلم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ اہل جنت میں سے 1/4 تم میں سے ہوں گے؟ یہ سن کر ہم نے خوشی سے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اہل جنت میں سے 1/3 تعداد تمہاری ہو؟ ہم نے پھر خوشی سے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں سے آدھے تم ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال یا سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنے صحیح میں لایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے امت محمدیہ کے اتنے آدمی جنت میں داخل ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اشفع لامتی حتى يناديني ربي تبارك وتعالى فيقول أقد رضيت يا محمد صلى الله عليه وسلم فأقول إي رب قد رضيت رواه البزار والطبراني حديث حسن۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امت کی سفارش کروں گا حتیٰ کہ میرا رب تبارک و تعالی پوچھے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب راضی ہو؟ میں عرض کروں گا ہاں میرے رب اب میں راضی ہوں۔ اس حدیث کو بزار اور طبرانی نے روایت کیا، اور حدیث جو ہے وہ حسن ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں ایک طویل حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی امت کی بخشش کے لیے دیر تک روتے رہے اور اللہ عز و جل سے دعا کرتے رہے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں قیامت کے روز تمہاری امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور مایوس نہیں کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس شخص کے لیے سفارش فرمائیں گے جو مرتے دم تک عقیدہ توحید پر قائم رہا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا
رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہر نبی نے جلدی کی اور دنیا میں ہی وہ مانگ لی، جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے روز اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ میری یہ سفارش ہر اس آدمی کو پہنچے گی جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، یعنی کوئی شرک کی قباحت یا معلوم ہوگی، اس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز میں شرک نہیں کیا، نبی کریم علیہ السلام قیامت کے دن جو ہے اس کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی نبی، ولی یا شہید سفارش کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ پھر اللہ نے فرمایا قول آیت کریمہ میں جو سورہ ہود کی ہے یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، جب وہ دن آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہیں ہوگی سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے۔ اب اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلانے والے بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔